نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوتی رہیں تا حیات۔ تو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ذکر میں شامل ہیں تعمیر مسجد قباء اور مدینہ میں نزول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہجرت کا پہلا سال قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول 12 ربیع الاول یوم 2 کو ہوا۔ یہیں تاریخ اسلام کی ابتدا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، یہاں آپ ملے اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کی شان میں یہ آیت وارد ہے: لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنَ الْأَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يُطَہَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَہِّرِينَ، یعنی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں وہ مرد ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کا ذکر ہے۔ کلثوم بن حدم کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلا دی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین لے کر مسجد مذکور یعنی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بغرض تشویق و ترغیب کام کرتے تھے۔ شموس بنت نعمان انصاریہ مدنیہ کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ جس میں اطہر خم ہو جاتا اور بطن شریف پر مٹی کی سفیدی صاف نظر آنے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اگر کوئی عقیدت مند آ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا، چھوڑ دیجئے میں اٹھاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، تم اس جیسا اور پتھر اٹھا لاؤ، اور خود اسی کو عمارت میں لگاتے۔ اس تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمت قبلہ بتا رہے تھے، اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا قبلہ عدل اقوام ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی شاعر بھی تھے، مسجد تعمیر میں شامل تھے اور کام کرتے ہوئے یوں کہتے جاتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ مدینہ میں نزول رحمت یعنی قباء میں 4، 14 یا 20 روز قیام رہا۔ یہاں سے جمعہ کے دن باطن نے مدینہ کو روانہ ہوئے۔ مہاجرین اور انصار ساتھ تھے۔ انصار کی جس قبیلہ پر سے گزر ہوتا اس کے سربراہ جو ہے عقیدت مند تھے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہماری نصرت و حمایت میں اتریے۔ آپ اظہار مذمت اور دعائے خیر کے بعد فرماتے کہ میرا ناکا معمور ہے، یہ جس طرف بیٹھے گا وہی میرا قیام ہوگا، اس کا رستہ چھوڑ دیجئے۔ یعنی میرے ناکے کا جو اس اونٹ پر وہ سوار تھے، وہ اونٹنی تھی یا اونٹ تھا جس پر وہ سوار تھے، وہ کہتے یہ خود ہی جدھر بیٹھ جائے گا وہی وہ قیام فرمائیں گے۔ راستے میں بنو سالم خزرجی کا محلہ میں جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی سلب کی مسجد میں نماز جمعہ ما خطبہ ادا کی۔ یہ آپ کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ اس طرح بنی بیازہ، بنی سعدہ اور بنی حارث بنی خزرج سے گزرتے ہوئے بنی عدی بنی نجار میں پہنچے، جو آپ کے دادا عبد المطلب کے ننہال تھے۔ سلید بن قیس بخاری اور خزرجی وغیرہ نے ننہالی رشتہ کو یاد دلا کر اقامت کے لیے عرض کیا، مگر ان کو بھی وہی جواب ملا جو پہلے مل چکا تھا۔ بعد ازاں آپ کا ناکا محلہ مالک بن نجار میں اس جگہ بیٹھ گیا جہاں اب مسجد نبوی ہے، پھر اٹھ کر قدرے آگے بڑھے اور مڑ کر پہلی جگہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ یہی منزل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نجاری خزرجی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت سے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ المرخہ ما رخلا وہی تشریف فرما ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو خوشی مدینہ میں مسلمانوں کو ہوئی اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور
انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نزدیک پہنچی تو جوش و مسرت کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین عورتیں چھتوں پر نکل آئی اور دف بجا کر ان کی آمد اور یعنی کہ ان کا استقبال کیا گیا۔ اپنے اپنے حساب سے بہت عمدہ الفاظوں کا انتخاب اور چناؤ کیا گیا اور ان کے لیے یعنی ان کی آمد کی خوشی کے سلسلے میں ان کو ویلکم کہا گیا۔ مدینہ طیبہ کا کوئی گوشہ کونا ایسا نہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ منائی گئی ہو۔ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کا انتظام ہو چکا تو آپ نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ میں بھیجا کہ آپ کے اہیال کو مدینہ میں لے آئیں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر نے بھی عبداللہ بن ارقی دہلی جو کہ مکہ کو واپس جا رہا تھا ان کے ہاتھ اپنے صاحبزادے عبداللہ کو رکا دے دیا کہ میرے عیال کو مدینہ میں لے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے حضرت زینب کو ان کے خامند ابو العاص نے آنے نہ دیا۔ حضرت رقیہ حبشہ میں تھی اس لیے زید اور ابو رافع حضور کے صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور فاطمہ اور زوجہ محترمہ حضرت سودا کو اور ام الایمن زوجہ زید اور اسامہ بن زید کو لے آئے اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن ابی بکر، حضرت عائشہ اور ان کی والدہ ام رومان اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو لائے۔ یہ سب حارثہ بن نعمان کے ہاں ٹھہرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام میں 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب کے ہاں ہی رہے۔ جب مسجد نبوی کے ساتھ حجرے تیار ہو گئے تو نقل و مکان فرمایا۔ اس عرصہ میں بنو نجار نے مہمانی کا حق کما حقہ ادا کیا۔ حضرت ابو ایوب اور سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے خصوصیت سے اس میں حصہ لیا۔ اب تعمیر مسجد نبوی کا ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناکہ جہاں بیٹھا تھا وہ جگہ 2 نجاری یتیم بچوں کی تھی، سہیل اور سہل، جن کے ولی حضرت اسد بن زرارہ نجاری خزرجی تھے۔ وہ اس زمین میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے پھیلایا کرتے تھے۔ اس کی ایک حصہ میں حضرت اسد نے نماز کے لیے ایک مختصر جگہ بنائی ہوئی تھی جس پر چھت نہ تھی، یہاں وہ نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ باقی زمین میں کھجور کے درخت اور مشرکوں کی قبریں اور گڑھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد جامع بنانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان یتیم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے قیمت پر زمین طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلا قیمت آپ کی نذر کرتے ہیں۔ آپ نے قبول نہ فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تعمیر مسجد نبوی کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔